بہت شکریہ، مینی تھینکس ٹو آل آف یو. باقاعدہ تھینکس کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ مریم نعمان صاحبہ کو، جو کہ ہمارے وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، کہ وہ ویلکم ایڈریس مہمانوں کو پیش کریں. بہت شکریہ. آگے کیسے محترمہ ویزا ہاشمی صاحبہ، محترم عدیل ہاشمی صاحب، محترمہ سمیرہ خلیل صاحبہ، لاہور سے آنے والے تمام مہمانان گرامی، ایس سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سہیل سیٹھی صاحب بھی ہیں، سوری آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرا دوں، اور چیئرمین ایئر سیاج فضل زنانی صاحب، احتشام گیلانی صاحب، زاہد حمید صاحب، خرم بٹ صاحب، سیٹھی صاحب بہت شکریہ، فضان اکبر صاحب، محسن گل صاحب، میرا ذہن سے نکل گیا بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اور سارے خواتین حضرات جو اس وقت ہیں، السلام علیکم. خرم صاحب، جی عظیم خان صاحب بہت شکریہ، اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کا السلام علیکم. اور آج فیض صاحب کے اس ایونٹ میں، بیعت فیض میں، میں آپ سب کو اپنی طرف سے، ویمن چیمبر آف کامرس کی طرف سے اور اپنی تمام خواتین ممبر کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج آپ سب اتنے زیادہ اہل علم اور اہل زبان اور اہل بیان خواتین و حضرات کے سامنے مجھے اپنی کم علمی اور محدود مطالعے کا بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور خاص کر جب کہ میرے استاد اور کوچ عدیل ہاشمی بھی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے مجھے بولتے ہوئے سخت گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے. تو اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی وہ مجھ سے ہو جائے تو پیش کی معذرت. فیض احمد فیض میرے نزدیک ایک شخص یا ایک شاعر کا نام نہیں، یہ ایک سوچ اور ایک نظریے کا نام ہے. یہ نظریہ ہے حق اور سچائی کا، مساوات اور قربانی کا، امن اور انصاف کا. اسی طرح سے یہ شہر سیالکوٹ صرف فیض احمد فیض کی جائے پیدائش نہیں، یہ فیض صاحب کے خوابوں کا شہر ہے، ان کے آدرشوں کا شہر ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ یہ فیض صاحب کے خوابوں اور آدرشوں کو پورا کرنے والوں کا شہر ہے. فیض صاحب نے اپنے کلام میں ہمیشہ مزدور اور محنت کش کو عزت دینے کی بات کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی. مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ سیالکوٹ کا مزدور پاکستان کے خوشحال ترین مزدوروں میں شامل ہوتا ہے. یہاں کا جو لیبر ہے پاکستان کا ہائیسٹ پیڈ لیبر مانا جاتا ہے. اسی طرح پورے ملک سے یہاں پر لوگ مزدوری کرنے اور ہنر سیکھنے آتے ہیں. یہاں پر آپ کو لیبر رائٹس اور لیبر انریسٹ کے واقعات بہت کم ملیں گے. اور جہاں تک سرمایہ دار کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو سیالکوٹ کے صنعت کار سرمایہ دار ہی نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ سب کے سب محنت کش ہیں. یا یہ خود محنت کش ہیں یا محنت کش کی آل اولاد ہیں جن پر ان کو بجا طور پر فخر بھی ہے. سیالکوٹ کا صنعت کار نہ تو وڈیرا ہے، نہ جاگیردار، نہ کوئی مل اونر. یہ ایک ایس ایم ای چلاتا ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائز، یا او ای ایم جسے ہم اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر کہتے ہیں. ایک چھوٹا صنعت کار ہے. اس چھوٹے صنعت کار نے آج اس ملک کو سالانہ $3 بلین اینول کما کے دیے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اس کے باوجود اجداد کا اور اس معزز ایوان کا جس میں ہم بیٹھے ہیں بہت بڑا کردار ہے. فیض صاحب نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. آج اگر وہ زندہ ہوتے میرزا پا، تو مجھے یقین ہے کہ اپنے شہر کو دیکھ کے کہتے کہ ہاں یہ وہ میرا شہر ہے جس سے مجھے وہ سحر نمودار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج ہم جس معزز ایوان میں بیٹھے ہیں، بہت سال پہلے یہاں کے قائدین مل کے بیٹھے، انہوں نے کچھ خواب دیکھے، کچھ پلاننگز کی. جیسے فیض صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. تو انہوں نے بھی کچھ آرزویں کی، کچھ خواب دیکھے، لیکن ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ صرف آرزو کر کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں بھی ہوئے، اس کے لیے راہیں بھی ڈھونڈی. جیسے فیض صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں.
تو ہم نے بہت محنت کی, بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی جو آپ نے اس ڈاکومنٹری میں بھی دیکھی, جس میں سیالکوٹ ڈرائی پورٹ ٹرسٹ ہے, سٹی پیکیج کے ذریعے ہم نے سڑکیں بنائی, باقی سب فہرست صاحب کے سامنے ہیں. سب سے آخر میں انہوں نے بتایا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ واحد ایئرپورٹ ہے پاکستان کا جو سبسڈی نہیں لے رہا گورنمنٹ سے, جو خسارے میں نہیں جا رہا, جو الٹا ملک کو ٹیکس دے رہا ہے, بلکہ ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ ریجن آف گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہے اس وقت. اور اس کے بعد ہمارا جو سب سے فیدر آف دا کیپ ہے وہ ہمارا ایئر سیال ہے, جس کے چیئرمین فضل جیلانی صاحب یہاں خوش قسمتی سے بیٹھے ہیں. تو یہ آپ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری اپنی ایئر لائن اس وقت لانچ ہو گئی ہے, جس میں ہم بہت خوشی سے اور بہت فخر سے سفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو زیر تعمیر اور زیر تکمیل ہیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی, بہت کشف اٹھائے, لیکن مجھے آج بہت دکھ کے ساتھ اور بہت تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنی منزل کے قریب پہنچتے ہیں اور جب بھی ہمیں کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن نظر آنے لگتی ہے یا ملنے لگتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھر گیا, اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں عرش سے اٹھا کر بڑی بے دردی سے فرش پر پھینک دیا. میرا اشارہ حال ہی میں ہونے والا راجکو انڈسٹری کا دل خراش واقعہ ہے. زندگی کیا کسی مفلس کی کباہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیبند لگے جاتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے اس نے ہمیں درد کا پیبند نہیں لگایا, اس نے ہمارا گھاؤ کر دیا, اور یہ ایسا گھاؤ کیا ہے جس کو بھرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. اس واقعے کے بعد جو کہ بہت ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے اور ہم سب اپنی ہی نظروں میں بہت گر گئے اور ہم سمجھ نہ آئے کہ ہم کریں کیا. SCCI نے بہت ایسے اقدام اٹھائے. اسی وقت یہاں کے لوگ بیٹھے, آفس بیئرز بیٹھے, اور انہوں نے جو بھی ہو سکا ان سے, جو کہ ظاہر انسانی جان کا ازالہ تو نہیں ہے, لیکن جو بھی بیسٹ پاسبل کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اس کے بعد ہم نے بہت سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک چیز حاصل کرتے ہیں اور ایک عزت بناتے ہیں اور پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ہماری تو حالت اس عورت کی سی ہے, اس گڑیا کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو محنت کر کر کے مضبوط سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اس کو ادھیڑ دیتی ہے. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچے؟ میری اپنی ناقص عقل سمجھ کے مطابق اس کی ایک ہی وجہ ہے. آپ سب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, بہت سمجھدار ہیں اور ان پہ بہت سیر ہاتھ بحث بھی ہو چکی ہے, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کو ہم بلا بیٹھے ہیں. اور اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے ایک آپ کو ذاتی ایک واقعہ سنانا پڑے گا جو کہ میں نے منیزہ آپا سے پہلے شیئر کیا تھا, لیکن میں چاہوں گی آج آپ سب کو کے سامنے بھی یہ بات رکھوں جس کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. بہت سال پہلے میرے والد کو دل کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے جس کارڈیولوجسٹ کو دکھانا تھا وہ مشن ہاسپٹل جو کرسچن میموریل ہاسپٹل ہے اس میں بیٹھتے تھے. میرے لیے وہ پہلا موقع تھا کہ میں اس ہاسپٹل میں گئی, تو میں اس کے ڈاکٹر اور ان کے انتظام اور اس سب سے بہت متاثر ہوئی, لیکن اس سے زیادہ میں اس کی جگہ سے اور اس کا جو ایمبینس تھا اور بڑے بڑے ان کے کھلے ہوادار وارڈز اور کمرے اور ان کے لانز لش پش کرتے ہوئے اور بہت پرسکون انوائرمنٹ تھا اور بہت بڑی جگہ تھی. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جی لگتا ہے انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہ جگہ جو ہے یہ مشنریز کو دی ہوگی ہاسپٹل کے لیے. تو میرے والد نے مجھے کہا کہ نہیں مریم تمہیں نہیں پتا, یہ جگہ انگریزوں نے نہیں دی مشنریز کو, یہ تو ہمارے بہت بڑے جلیل القدر اور محترم عالم دین گزرے ہیں محمد ابراہیم میر صاحب, انہوں نے یہ جگہ مشنریز کو دی. اب میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. اور یہ کون تھے ابراہیم میر صاحب؟ یہ فیض صاحب کے پہلے استاد تھے جنہوں نے ان کو قرآن پڑھایا, جنہوں نے ان کو عربی سکھائی, جن کا وہ ذکر آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, وہ انٹرویو ہے, بڑی محبت اور عقیدت سے کہتے ہیں کہ مولوی ابراہیم صاحب نے مجھے حفظ بھی کرایا, انہوں نے کچھ حصہ حفظ بھی کیا تھا اور مجھے عربی سکھائی, اور ان کے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی اور میری کتاب دوستی انہی سے ڈیولپ ہوئی, کیونکہ میں جاتا تھا کتاب لیتا تھا اور بہت خوشی خوشی مجھے وہ کتابیں دیتے تھے. وہ مولوی ابراہیم میر صاحب فیض صاحب کے پہلے استاد, اس زمانے میں 1878 میں 50 ایکڑ کے قریب زمین انہوں نے مشنریز کو ڈونیٹ کر دی. میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی
اور आउट तो वो एक दफ़ा में नहीं हुआ, वो एक दफ़ा शुरू में गए, अबू ने बताया और फिर मैंने रिसर्च भी की। उस जमाने में कॉलरा की वबा फैली थी, उसके लिए उनको हॉस्पिटल बनाना था। ये लोग आए, उन्होंने जगह दी, उसके बाद दोबारा कहने लगे जो आपकी साथ वाली जगह ये हमें खरीदनी है, आप हमें बेच दें, हम उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन्होंने वो भी दे दी। आप सोचें कि ये इस लेवल के लोग थे। मैंने कहा बुझी क्या उनको ये पता नहीं था कि इधर सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं बनना, इधर तो उनका चर्च भी बनना है, इधर उनकी इबादत भी होनी है, उनके घर भी बनने हैं, उनके बच्चों का स्कूल भी बनना है। उनको ये पता नहीं था? उन्होंने कहा सब कुछ पता था बेटे, लेकिन वो वक्त ऐसा था जब लोग एक दूसरे की कदर करते थे और वो कहते थे कि ये जो मिशनरीज आए हैं हमारे मोहसिन हैं, ये हमारे लोगों की मदद करने आए हैं, ये कॉलरा की वबा के खिलाफ लड़ने आए हैं। और उन्होंने वो अपनी जगह दे दी। और मुझे आज तक उनकी वो बात याद है, उन्होंने कहा अगर वो मोहसिन थे ना तो जो देने वाले वो भी हमारे मोहसिन हैं, और गैरतमंद कौमें कभी अपने मोहसिनों को नहीं भुलाती। ये चीज मेरे जहन में रहेगी हमेशा। और जब ये वाक़या पैदा हुआ तो मेरे जहन में आया, मैं कहा क्या देखें ये हमने गलती की ना, हम अपने मुस्लिम हमने ये मैसेज उन तक पहुंचाया ही नहीं। आप सोचें अगर उस मॉब को तक ये मैसेज पहुंचा होता, अगर मैसेज पहुंचा तो सर ये वाकई उनको पता होता तो वो श्रीलंकन के मैनेजर के साथ ही वाकया ना पेश आता। ये अगर आता भी तो कम से कम उसको बचाने वाले हाथ, उसको मारने वाले हाथ से ज्यादा होते। हमने यहाँ पे कोताही की। और वो जो अमन का मैसेज और जो इंसानियत का मैसेज जो कि फैज साहब ने अपने उस्ताद से लिया और आखिरी वक्त तक वो उसको फैलाते रहे, ठीक है ना। उन्होंने तो नहीं, हालांकि उन पर तो हर किस्म के उन पे कैदोबंद की सूरतें भी आई, उनको जिलावतनी भी काटी, उन पे इस्लाम दुश्मनी का और सेकुलरिज्म और क्या क्या लेबल भी लगा, लेकिन वो अपने मोहसिन को नहीं बोले, वो अपना मैसेज देते रहे। हमने अपना काम करना छोड़ दिया, हम वो मैसेज आगे पहुंचाना भूल गए अपनी यूथ को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अगर मुझे मेरे वालिद ना बताते तो मुझे भी इस बात का पता नहीं चलना था। तो आज बहुत ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को रिवाइव करें, अपने मोहसिनों को याद करें, वो जो मैसेज जो हमारे बुजुर्गों ने उनको दिया उनसे हम तक पहुंचा, हम आगे लोगों तक पहुंचाएं। ये काम हमने करना छोड़ दिया, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और अब मज़ीद हमें हिम्मत नहीं है कि हम कोई इस किस्म का और इंसिडेंट फेस कर सकें, अल्लाह ना करे। तो आज ही हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात सिर्फ इसी फैज साहब के चंद अशार को ख़त्म करूँगी कि यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं न अपनी रीत नहीं, यूँ ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं न अपनी जीत नहीं। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।